صدی ہجری، تیسری صدی ہجری کا مطلب یہ ہے کہ 200 سال ہجرت کے 200 سال گزرنے کے بعد 202 ہجری میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ پیدا ہوئے، اور اسی تیسری صدی کے اخیر میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ سن 275 ہجری میں انتقال فرمائے۔ 202 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور 275 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اس قرن میں یعنی تیسری صدی ہجری میں، تیسری قرن کے اندر بہت سارے محدثین پیدا ہوئے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اسی طرح امام ترمذی، امام نسائی اور بہت سارے یہ محدثین کے عروج کا اور حدیث کی کتابوں کے لکھنے کا اور حدیث کی کتابوں حدیث کی سماع کا ذکر تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے علماء اکرام کو پیدا فرمایا جنہوں نے سفر کر کے، دور دراز کا مہینوں کا سفر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنے ذہن میں، اپنے سینے میں بٹھایا اور ساتھ ہی ساتھ کاغذوں کے اندر لکھا بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اس شریعت کو، دین اسلام کو محفوظ رکھے گا، کبھی ضائع ہونے نہیں دے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کیا بات ہے میرے بھائیو، اس زمانے میں جہاں سفر کی کوئی سہولیت نہیں تھی کہ ایک محدث ایک مہینے کا سفر کر کے جاتا ہے ایک حدیث کی روایت کرنے کے لیے، اور انہی میں سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ ہے جنہوں نے پوری دنیا کا جہاں جہاں حدیثیں ان کو ملی، جہاں جہاں ان کو معلوم ہوا کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں روایت کرنے والے، جاننے والے لوگ ہیں، وہاں گئے اور انہوں نے روایتیں کی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ عراق کا سفر کیے، جزائر کا، جزیرہ کا سفر کیے، شام کا سفر کیے، مصر کا سفر کیے، اور وہاں جتنے بھی لوگ تھے تمام لوگوں سے انہوں نے روایتیں کی ہیں۔ علماء کرام نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی بہت تعریف کی ہے، اگرچہ تعریفات کے اندر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جس سے متاثر ہوتا ہے اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر کسی عالم کے بارے میں بہت سارے لوگ تعریف کریں، ان کی مدح بیان کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخصیت کے اندر کوئی چیز ہے، اس شخصیت کی کوئی حیثیت ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء کرام نے اس شخصیت کی تعریف کی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ان کی تعریف کی ہے۔ ایک عالم ہے احمد بن محمد بن یاسین الہروی، کہتے ہیں سلیمان بن اشعث ابو داؤد السجزی کان احد حفاظ الاسلام لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعملہ وعللہ وسندہ فی اعلی درجۃ والنسک والعفاف والصلاح والورع کان من فرسان الحدیث۔ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اسلام کے حفاظ میں سے، حافظوں میں سے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حفظ کیا ہے، ان احادیث پر عمل کیا ہے، ان احادیث کی علتوں کے بارے میں جانا ہے، اس کی سند کے بارے میں، اور یہ ان میں سے ایک ہے۔ اسی طرح ان کی عبادت کے بارے میں کہتے ہیں فی اعلی درجۃ النسک، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، پاک دامن تھے، صلاح اور صفائی کے مالک تھے، ان کے ہاں بہت زیادہ ورع تھا، نیک طبیعت کے انسان تھے، اور سب سے بڑی چیز کہ کان من فرسان الحدیث، حدیث کے شہسوار تھے، حدیث کے لیے کہیں بھی چلے جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ ابراہیم الحربی کہتے ہیں، الحربی امام ابو داؤد کے بارے میں کہ الین لأبی داؤد الحدیث کما الین لداؤد النبی علیہ السلام، یا لین لأبی داؤد الحدیث
کہ امام ابو داؤد کے لیے حدیث بالکل نرم کر دی گئی تھی، نرم کر دی گئی تھی، بالکل نرم، جیسے کہ اللہ کے ایک نبی ہے داؤد، ان کے لیے حدید لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا امام داؤد علیہ السلام کے بارے میں، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيث، وَأَلَنَّا کہ بہت آسان کر دیا تھا، نرم موم کی طرح پگھلا دیا تھا۔ اسی طرح امام داؤد رحمہ اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کو بہت ہی نرم کر دیا تھا۔ موسیٰ بن ہارون الحافظ کہتے ہیں خلق ابو داؤد فی الدنیا للحدیث، ابو داؤد کو اللہ تعالیٰ نے حدیث ہی کے لیے پیدا کیا تھا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث ہی کے لیے پیدا کیا تھا، اور فرماتے وفی الآخرۃ للجنہ، اتنی عبادت کرتے تھے کہ موسیٰ بن ہارون الحافظ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیا تھا۔ کہتے ہیں ما رأیت افضل من، میں نے امام ابو داؤد سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ کہتے ہیں موسیٰ بن ہارون کہ امام ابو داؤد سے افضل میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ ان کے اساتذہ بہت زیادہ ہیں، ابن حجر کہتے ہیں کہ سنن میں ان کے شیوخ، ان کے اساتذہ سنن کے علاوہ دوسری کتابوں میں بہت زیادہ ہیں، تقریباً 300 سے زیادہ ان کے استاذ ہیں۔ آج اس زمانے میں اگر ایک عالم دین، بڑے عالم دین سے آپ پوچھیں جو زیادہ پڑھنے والے لکھنے والے ہیں، ان کے استاذ 30 40 50 سے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن امام ابو داؤد کے 300 سے زیادہ شیخ تھے، استاذ تھے۔ ان میں سے امام احمد ان کے استاذ ہیں، یحییٰ بن معین ان کے استاذ ہیں، عثمان بن ابی شیبہ، یہ سب کے سب بڑے بڑے محدثین ہیں، سب کی کتابیں ہیں، اسحاق بن راہوے ہیں، اور بہت سارے ہیں۔ امام ابو داؤد کے تلاميذ شاگرد بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان میں جیسے میں نے بتایا امام احمد بن حنبل ان کے استاذ ہیں اور یہی اصل ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نے امام ابو داؤد سے روایت بھی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام احمد بن حنبل ان کے استاذ بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں، اور یہ ہے ہمارے اہل علم کا طریقہ کہ وہ اگرچہ استاذ ہیں لیکن اپنے شاگردوں سے علم حاصل کرنے میں کبھی شرمندگی اور عار محسوس نہیں کرتے۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہم اگر کسی مدرسے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر کسی دوسرے سے اعلیٰ صاحب صلاحیت، صاحب علم سے علم حاصل کرنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اور ہمارے جو عوام ہیں وہ بھی ماشاءاللہ کہ اگر کوئی عالم دین کسی عالم دین کے درس میں بیٹھ جائیں تو کہیں گے کہ یہ اس سے چھوٹا ہے اسی لیے اس کے درس میں بیٹھ رہا ہے، جبکہ آپ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ چلے جائیے، مسجد نبی میں جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پروفیسر جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں، پروفیسر ہیں، اعلیٰ ڈگری تجربہ، لیکن وہ ایک شیخ کے درس میں حاضر ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہی ہمارا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل ان کے شیخ تھے، استاذ تھے، اور امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد بھی تھے، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو بہت فخر تھا، شرف محسوس کرتے تھے کہ مجھ سے امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے۔ بہت اعتزاز اور شرف کی بات تھی کہ امام احمد بن حنبل جیسے پایا کے عالم امام ابو داؤد سے روایت کرے جو ان کے شاگرد ہیں۔ امام ابو داؤد کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو لکھا، لکھنے کے بعد اسے امام احمد بن حنبل کو پیش کیا، اور امام ابو احمد بن حنبل نے اچھے انداز میں اچھی نگاہ سے اس کتاب کو دیکھا اور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھا اور اچھی باتیں کہیں۔ امام احمد بن حنبل کے علاوہ امام ابو داؤد کے شاگردوں میں سے امام ابو عیسیٰ الترمذی ہیں، امام نسائی ہیں، امام ابو بکر الخلال ہیں۔ میں نے بتایا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا انتقال جمعہ کے دن 15 شوال سن 275 ہجری میں ہوا بصرہ میں۔ بصرہ آج بھی اس نام سے شہر موجود ہے، جو اس وقت بغداد سے قریب ایک جگہ ہے بصرہ، کوفہ، عراق کا ایک بہت ہی مشہور شہر ہے۔ آج بھی بصرہ، کوفہ، بغداد یہ عراق کا شہر ہے۔
امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی بہت ساری تالیفات ہیں، ان میں سے ایک مشہور ہے المراسیل، اور اسی طرح مسائل الامام احمد، اسی طرح الناسخ والمنسوخ، اور کتاب الزہد، کتاب القدر، اور بہت ساری ان کی روایتیں ہیں۔ ان کا ایک خط بہت مشہور ہے، امام ابو داؤد کا ایک خط بہت مشہور ہے، اس خط کا نام ہے رسالۃ ابی داؤد سلیمان الاشعث السجستانی الی اہل مکہ فی وصف سننہ، کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے سنن ابی داؤد، اس کتاب کے بارے میں انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا اہل مکہ کو۔ رسالہ کہتے ہیں عربی زبان میں خط کو، اور اس میں انہوں نے جو اپنی کتاب کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے، وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں الحمدللہ۔ اب ہم آتے ہیں سنن ابی داؤد کی طرح۔ میں نے بتایا سنن ابی داؤد کا جو اصلی نام ہے سنن ہے، بعض لوگ اس کو مسند بھی کہتے ہیں، لیکن امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے خط میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے السنن کے نام سے، اس لیے زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو داؤد نے اس کتاب کا نام سنن رکھا تھا، سنن ابی داؤد۔ اور زیادہ قرینہ قیاس یہ ہے کہ انہوں نے خود اس کتاب کا نام رکھا تھا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری حدیث کی کتابیں ایسی ہیں کہ مصنف نے کتاب لکھ دیا اور مختلف نام سے اس کتاب کو موسوم کیا، اور بعد کے لوگوں نے اس کتاب کا نام جس طرح چاہا رکھا۔ اسی لیے بہت ساری کتابیں آپ دیکھیں گے کہ کتاب ایک ہیں اور اس کے اسماء، اس کے نام بہت زیادہ ہیں، لیکن سنن ابی داؤد کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے السنن کا نام خود سے رکھا تھا، واللہ تعالی اعلم۔ میں نے بتایا تھا کہ کتب سنہ یا سنن کسے کہتے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ کتب سنہ یا سنن ان کتابوں کو کہتے ہیں جو فقہی ابواب پر مرتب ہو، فقہی ابواب پر مرتب ہو، اور فقہی ابواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ احادیث احکام سے متعلق ہو، فقہی احکام سے متعلق جو حدیث ہوتی ہیں اس کو سنن کہتے ہیں۔ حدیث کا احادیث کو جو لوگوں نے اہل علم نے محدثین نے جمع کیا ہے اس کی بہت سارے نام ہوتے ہیں، جیسے کچھ کتابیں ہیں سنن کے نام سے، کچھ کتابیں ہیں مسانید کے نام سے، کچھ کتابیں ہیں معاجم کے نام سے، کچھ کتابیں ہیں مستدرک کے نام سے، کچھ کتابیں ہیں صحیح کے نام سے، جیسے صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، اس طرح کی بہت سارے مصنف نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو ان کتابوں کا تعلق یا ان کتابوں کا تعلق جن کا تعلق فقہی ابواب پر ہے، فقہی احکام پر ہے، جیسے کہ کتاب الایمان ہے، کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکاۃ ہے، کتاب الحج ہے، اس طرح کے جو کی کتابوں پر جو مشتمل حدیث کی کتاب ہوتی ہیں اس کو سنن کہا جاتا ہے، اس کو سنن کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ سنن ان حدیث کی کتابوں کو کہتے ہیں جن میں صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع روایتیں ہوں، مرفوع روایتیں ہوں، اس کو سنن کہتے ہیں۔ اور جن کتابوں کے اندر موقوف ہو یعنی صحابہ اکرام کے اقوال ہوں ان کو سنن نہیں کہتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں نے یہ تعریف لکھی ہے۔ کیا سنت اور حدیث میں فرق ہے؟ تو میں نے بتایا کہ سنت اور حدیث کے میں بعض لوگوں نے یہ فرق کیا ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ حدیث الگ چیز ہے اور سنت الگ چیز ہے، نہیں۔ آپ کوئی بھی کتاب دیکھیں گے، چاہے اس کا تعلق سنن سے ہو، اس کا تعلق احادیث سے ہو، اس کا تعلق معاجم سے ہو، اس کا تعلق مسانید سے ہو، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ ضرور پائیں گے۔ حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر اور آپ کی صفت کو حدیث کہتے ہیں۔ تو سنن اور احادیث کے درمیان جب بعض اہل علم فرق کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر صرف سنت ہے حدیث نہیں ہے، نہیں، دونوں ایک اعتبار سے ایک ہے، لیکن دقت اگر آپ کریں گے، تدقیق میں جائیں گے، آپ گہرائی میں جائیں گے تو یہ فرق کر سکتے ہیں کہ سنن کہتے ہیں ان احادیث کو جن کا تعلق فقہ سے ہے۔ کتب السنہ کے اندر کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے،
کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر صرف احادیث ہو اور آثار صحابہ یا آثار تابعین کا ذکر نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ دوسری چیز کہ وہ احادیث احکام سے متعلق ہو، جو احادیث اس کتاب کے اندر سنن کے اندر ہو اس کا تعلق احکام سے ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان احادیث کو فقہی ابواب پر مرتب کیا گیا ہو۔ اگر کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ تین چیزیں پائی جائیں تو آپ اس حدیث کی کتاب کو سنت یا سنن آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک بات مشہور ہے کہ سنن سے متعلق یعنی کسی حدیث کی کتاب کو فقہی انداز میں، فقہی تبویب اور فقہی ترتیب سے سب سے پہلے امام ابو داؤد نے یہ کتاب لکھی ہے۔ ان سے پہلے کسی نے سنن کے نام سے یا فقہی ابواب پر کتابیں نہیں لکھی ہے، لیکن اہل علم کہتے ہیں، یہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے، لیکن بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ فیہ نظر، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں۔ سنن کی جیسے کہ امام ابو داؤد کی بہت سارے لوگوں نے، اس زمانے کے علماء نے، بعد کے علماء نے، معروفین نے تعریف کی ہے، اسی طرح علماء امام ابو داؤد کی تعریف کی ہے، اسی طرح اس کتاب کی بھی تعریف کی ہے۔ ابو زکریا ساجی کہتے ہیں کتاب اللہ اصل الاسلام، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم یہ اصل اسلام ہے۔ وکتاب السنن لابی داؤد، اور امام ابو داؤد کی کتاب السنن، سنن ابی داؤد عہد الاسلام، اسلام کا عہد ہے۔ محمد بن مخلد کہتے ہیں لما صنف ابو داؤد السنن، جب ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن لکھی ہے، یہ کتاب لکھی ہے، قرأہ علی الناس، لوگوں پر اس کتاب کو انہوں نے پڑھا، سارا کتابہ لأہل الحدیث کالمصحف یتبعونہ، تو اس کتاب کا مقام وہ ہو گیا جس طرح لوگ قرآن کریم، مصحف کہتے ہیں قرآن کریم کو، مصحف کی جس طرح لوگ پیروی کرتے ہیں اس طرح لوگ اس کتاب کی پیروی کرنے لگے۔ وَأَقَرَّ لَهُ أَهْلُ زَمَانِهِ بِالْحِفْظِ فِيهِ، اور اس زمانے کے لوگوں نے اس کتاب کو حفظ کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو سنن ہے، سنن ابی داؤد، اس کتاب کو امام ابو داؤد نے کب لکھا؟ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کتاب کو اپنے شروع زمانے ہی میں لکھ لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد بغداد گئے، بصرہ، میں نے بتایا بصرہ میں ان کا انتقال ہوا، بصرہ جانے سے پہلے، بغداد جانے سے پہلے ہی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، کہتے ہیں فی وقت مبکر، شروع ہی میں، یہ نہیں کہ آخری زمانے میں انہوں نے لکھا ہے، بلکہ شروع زمانے میں ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا۔ الف ابو داؤد کتاب السنن فی وقت مبکر وعنا بتالیفہ وتدویبہ عنایۃ بالغۃ وعاد النظر فیہ مرات متعددہ فہذا امر لا شک فیہ۔ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب کو شروع زمانے میں، اپنے زمانے کے شروع حصے میں انہوں نے لکھا اور بار بار اس کو پڑھا اور لوگوں سے بھی اس کو پڑھوایا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو تبویب ہے، جو باب انہوں نے قائم کیا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ دقت ہے، اور تقریباً ہر باب کے نیچے ہر حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام ابو داؤد کچھ نہ کچھ تعلیق چڑھاتے ہیں، اس کا بھی میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کتاب کو اپنی زندگی کے شروع حصے ہی میں لکھ دی ہے، جبکہ بہت سارے علماء کرام نے، محدثین نے اپنی کتاب کو آخری زمانے میں لکھا ہے۔ ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کتاب کو ایک ہی مرتبہ لکھا، پھر اس کو دوبارہ اعادہ نہیں کر سکے، دوبارہ اس کو دیکھ نہیں سکے، بہت سارے لوگ ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب لکھی صحیح مسلم، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے جو ان کے جو ابواب ہے، ابواب بھی وہ نہیں لکھ پائے تھے۔ بعد میں امام نووی رحمہ اللہ آئے، انہوں نے اس کتاب کے اندر بابیں ذکر کی ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی یہ کتاب محکم کتاب ہے، اور ترتیب بہت ہی اچھی ہے، اور فقہی انداز میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اپنے زمانے کے شروع حصے میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ بغداد جانے سے پہلے ہی انہوں نے یہ کتاب لکھ دی تھی۔ اور کہاں، کس جگہ انہوں نے لکھی تھی؟ ایک جگہ ہے طرطوس، ایک جگہ ہے طرطوس، وہاں پہ انہوں نے اس کتاب کو لکھی تھی۔
کہتے ہیں کہ اس کتاب کو انہوں نے لکھا، لکھنے کے بعد اسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر پیش کیا، تو امام احمد بن حنبل نے اس کتاب کی تعریف کی، اس کا کہا کہ بہت ہی اچھی کتاب ہے، اس کا استحسان کیا، اس کی تعریف کی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی ترتیب، صحیح سنن کی ترتیب کتابوں پر رکھی ہے کہ ایک کتاب ذکر کرتے ہیں، اس کتاب کے اندر بہت سارے ابواب ہوتے ہیں۔ پہلے کتاب جیسے کتاب الایمان، جیسے کتاب الطہارہ، جیسے کتاب الصلاۃ، فلاں فلاں فلاں، کتاب البیوع، کتاب ذکر کرنے کے بعد پھر باب لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں رتب کتاب علی الکتب وقسم کتاب الى ابواب کتابہ الى ابواب وترجم على كل حدیث مما قد استنبت منه عالم وذهب الیہ ذاہب وعدد کتبہ۔ انہوں نے جو کتابیں اس کتاب کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر جو کتابیں لکھی ہیں، اس کی تعداد تقریباً 36 ہیں، بعض نے 35 کا ذکر کیا ہے، لیکن 36 کتابیں ہیں اس ایک کتاب کے اندر، 36 کتابیں ہیں، اور ابواب کی تعداد 1871 ہے، 1878 ابواب ہیں سنن ابی داؤد کے اندر۔ اس کتاب کا مقام کیا ہے؟ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، ہر طالب علم کو، طالبات العلم کو جاننا چاہیے کہ سب سے صحیح ترین کتاب قرآن کریم کے بعد صحیح بخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے، اس کے بعد اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ سنن ابو داؤد کا درجہ آتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے بعد جس کتاب کا درجہ آتا ہے وہ سنن ابی داؤد ہے، یعنی تیسرے نمبر پر اس کا درجہ آتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اس کتاب کے اندر جو احادیث ہیں، کیا وہ سب کے سب صحیح ہیں؟ جی، اس سلسلے میں امام ابو داؤد نے خود لکھا ہے، امام ابو داؤد کہتے ہیں ذکرت صحیح، لیکن یاد رہے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر تمام روایتیں صحیح ہیں۔ امت نے قبول کر لیا، اجماع کر لیا ہے کہ ان دو کتابوں کے اندر سند کے ساتھ جتنی روایتیں وارد ہیں وہ سب کے سب صحیح ہے۔ لیکن امام ابو داؤد اپنی کتاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ذکرت صحیح، اس کتاب کے اندر صحیح روایتوں کو میں نے ذکر کیا ہے، اس کتاب کے اندر صحیح روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ وما یشبہہ، عارف کو دیکھیں، عارف کو یہ بھی نہیں ہے نا۔ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے؟ ادھر کسی کو بیٹھانے کے لیے کہا تھا، ہے یا نہیں ہے کوئی؟ ہاں، ارے باجی سب کو کہا تھا یہاں بیٹھنے کے لیے۔ ہیلو، ہاں ہاں کیجیے درس، ہاں ٹھیک ہے، سعید کے کہا ہم درس سے آچیے، ہاں سعید کے فون کہا لگا، سعید کے چین نعیم کے ہم درس سے آچے نا۔ ارے جنریٹر چلا دیے، کہاں ہے؟ لائٹ نہیں آئی نا ابھی تک؟ نہیں عارف کہاں ہے؟
آ چکے ہیں، لے آئیے نا یہاں، کہاں سے فارغ وری کرا دیجیے پیشاب وشاب سے. ہاں لے آئیے نا یہاں لے آئیے. ہاں پہنچ گئے ہیں، جائیے وہاں جائیے. ارے یہاں کچھ کرنا پڑے گا نا، جنریٹر تو چالو ہے. عارف کہاں ہے؟